آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں، زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آنر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، باہمی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں تھے، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوتی ہے، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی، یہ تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا۔ وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا، ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے۔ لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم، یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا؟
ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت۔ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی۔ اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے، بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر، لہذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی۔ اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی؟ موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے، لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں۔ یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا ہے، اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108۔ وہ لکھتا ہے دی کرسچینز ریٹیننگ دی جوڈائک بلیف ان اسپیشل ریولیشن added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی۔ ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے، اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی۔ لہذا آپ ذرا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے، اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے۔ سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے؟ کسی ریویلڈ بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دینا۔
مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب ختم۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرینڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی۔ ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم، یہ کتاب مقدس کی تعلیم۔ نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، تو اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے، وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی۔ اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ نوٹ کیجیے، صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کیے۔ صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے، جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی۔ جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم کر دی۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے، 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، سوچئے تو صحیح۔ اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں۔ وہ آگ لگائی ہے، 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ قومیں آئی ہیں، اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں، ایسی بربریت کی کوئی مثال۔ اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں، شرم کے بارے میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں۔